السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ مولانا عبد الوہاب جامعی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا اور گوا، اور جناب محمد اسلم خان صاحب ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا، اور آپ کے ضلعی جمعیت کے موجودہ امیر جناب مختار العرب صاحب، سابق عمراء اور نظماء، اور ہمارے ساتھ 3 دن سے مسلسل سفر کر رہے جناب فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ، مولانا عمر فاروق صاحب المدنی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اہم ذمہ داران گلبرگہ سے تشریف لائے ہوئے اور وہاں کے ذمہ دار جناب بابا خان صاحب، اور معقر دیگر علماء کرام، اور بیجاپور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، بڑی خوبصورت تقریر آپ نے سماعت فرمائی، اور اصل اسلام کیا تھا اس موضوع پر آپ نے توحید سے بھری ہوئی پوری تقریر آپ نے سنی۔ اپنی عادت کے مطابق شیخ نے پہلے پھوڑے کا آپریشن کیا، پھر کریدا، اور پھر اس کے اندر دوا بھری اور مرہم لگایا، اور پھر پٹی باندھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، ہمارے دلوں کو توحید سے منور فرما دے، اور ہماری رگ رگ کے اندر توحید پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرا موضوع ہے
اتباع رسول ہی کیوں؟ کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ پر تفصیلی خطاب آپ نے سن لیا ہے۔ ہمارا معبود صرف ایک اللہ، عبادت کے لائق وہی، اور اس کے بعد اس چیز پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے اتباع رسول ہی کیوں۔ اس موضوع پر گفتگو سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اتباع رسول ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہمیں جس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو بزرگ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ ہم آج کل جس کی اتباع کر رہے ہیں جن لوگوں کی، ان کو بزرگ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بنایا ہے۔ اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ قرآن کی وہ آیت ہمیں پڑھنی چاہیے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس میں پہلا جملہ جو آ رہا ہے محمد الرسول اللہ، اس جملے کے اندر تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، پہلی چیز بتائی گئی آپ کا نام کیا ہے، محمد، اور دوسری چیز آپ کی پوسٹ بتائی گئی، آپ کی ڈگری بتائی گئی، آپ کا عہدہ بتایا گیا کہ آپ کی پوسٹ کیا ہے، آپ کی ڈگری کیا ہے، کہ آپ رسول ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ یہ رسول ہم نے اور آپ نے نہیں بنایا، بلکہ رسالت کے اس عہدے پر فائز کیا ہے اللہ نے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اور آپ کسی کو بڑا بنا دیتے ہیں، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو بڑا بنائے تو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے، جرجیت صاحب کو مولانا کس نے بنایا؟ ہمارے والدین نے، پڑھایا لکھایا ہمارے اساتذہ نے۔ ہم کو جو پڑھایا گیا وہ غلط ہو سکتا ہے، ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے، پڑھانے والا بھی غلط ہو سکتا ہے، اور جو پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے جو پڑھا ہے، پڑھانے والا بھی انسان اور پڑھنے والا بھی انسان، لیکن محمد کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ بزرگ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس لیے اللہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ نے جس کو رسول بنایا وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو۔ اس لیے محمد الرسول اللہ کی اتباع اس لیے ضروری ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ نے بنایا ہے۔ ہم اور آپ جس کو بزرگ بناتے ہیں وہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ جس کو بزرگ بنائے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا مقام کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس لیے اتباع ضروری ہے رسول اللہ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ کو رسول بنایا۔ دوسری چیز سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ یہ ہے کہ خاتم النبیین بھی بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ لوگو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو ان سے 6 بچے پیدا ہوئے نبی اکرم کے، قاسم، اور اس کے بعد 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ 4 بیٹیاں، اور اس کے بعد ایک بیٹا عبداللہ۔ تو ادھر قاسم کا انتقال ہو گیا،
ادھر عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ایک بیٹا آپ کا ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا ابراہیم، ادھر ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی آپ کی نرینہ اولاد، آپ کے نر، آپ کی بچے، آپ کے لڑکے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے. کسی نے بلوغت کا زمانہ نہیں پایا، سب صغر سنی میں انتقال کر گئے. بیٹیاں تو زندہ رہیں لیکن بیٹے آپ کے ایک بھی زندہ نہیں رہے. اس طرف اشارہ ہے کہ وما محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہیں. تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد، یعنی آپ آخری نبی ہیں. تو آپ ہی کی ذات قابل لائق اتباع ہے کیونکہ خاتم النبیین آپ ہیں. اب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو چھوڑ کر، آپ کی ذات گرامی کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور کی اتباع کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چور دروازے سے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چور دروازے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے. لہٰذا اتباع کس کی جائے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں. لہٰذا نبی اکرم کی زبان سے نکلی ہوئے بات کو آمنا و صدقنا کہا جائے گا. رسول اللہ کی بات کو کسی اور عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. آج ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چیز نکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی نے یہ کہا ہے، اس پر ہمارے بزرگ نے کیا کہا ہے، اس پر اس کے بزرگ نے کیا کہا ہے. نبی کی بات کو پرکھا جاتا ہے بزرگوں کی کسوٹی پر، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بزرگوں کی بات کو رکھنا چاہیے محمد الرسول اللہ کی کسوٹی پر. جرجیز کی بات کو رکھنا چاہیے رسول اللہ کی کسوٹی پر. سید معراج ربانی حفظہ اللہ کی بات کو رکھنا چاہیے نبی اکرم کی کسوٹی پر. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے جو چیز نکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے اس کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی ہے. یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ کے اندر ہم چیلنج کر رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہم چیلنج کریں سپریم کورٹ میں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے. میرے بھائیوں، نبی اکرم کی اتباع اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اور اے میرے نبی، اے میرے رسول محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. خوشخبری دینے والے وہ ہیں، اچھے عمل کرنے پر جنت کی بشارت دینے والے وہ ہیں، اور برے کام کرنے پر جہنم کی کے عذاب سے ڈرانے والے وہ ہیں. جب خوشخبری دینے والے وہ ہیں اور ڈرانے والے وہ ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، ان تمام چیزوں میں قابل اتباع بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہو سکتی ہے، کسی دوسری کوئی دوسری نہیں. جرجیز صاحب نبی اکرم کی بات بتا تو سکتے ہیں، ربانی صاحب بتا تو سکتے ہیں، عبد الجبار عمری صاحب بتا تو سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں قابل اتباع اور اتباع کے لائق اگر کوئی شخصیت اور کوئی ذات رہے گی تو وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہے گی. ایک اور ناحیے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم پر ایسا اعتبار جتایا ہے، اتنا بھروسہ جتایا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ما آتاکم اللہ فخذوہ، اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو، لیکن اس نے یہ نہ کہہ کر کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا،
اور رسول اللہ تمہیں جن باتوں سے اور جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ. کتنا بھروسہ، کتنا اعتبار کہ رسول تمہیں جو دے. لفظ ماں پر غور کرو، ما آتاکم الرسول، اور رسول کا لفظ استعمال کیا ہے. ما آتاکم محمد نہیں کہا، ما آتاکم الرسول محمد الرسول اللہ. من حیث الرسول تمہیں جو دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور من حیث الرسول وہ جن باتوں سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. اتنا اعتبار، اتنا بھروسہ، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز تمہیں دے ہی نہیں سکتے ہیں جو ان کی اپنی طرف سے ہو. وہ تمہیں وہی دیں گے جو ہم تمہیں بتائیں گے، جو ہم انہیں بتائیں گے وہی بات وہ تمہیں آپ کو دیں گے. اس لیے جو کچھ بھی وہ تمہیں دیں، من حیث الرسول، من حیث البشر نہیں، من حیث الرسول. ورنہ مسلم شریف کی وہ روایت بھی آپ اٹھا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وہم یعبرون النخل. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو اس وقت مدینے کے حالات یہ تھے کہ مدینے کے لوگ کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. قلم کاری سمجھتے ہیں؟ وہ کیا کرتے تھے، جب کھجور کو دفن کرتے تھے، بوتے تھے کھجور کے پودے کو، تو وہ اپنے تخیل میں، اپنے خیالات میں وہ نر و مادہ بنا لیا کرتے تھے. یہ نر کھجور کا گابا ہے، یہ مادہ کھجور کا گابا ہے. جیسے مرد اور عورت کے ملن سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسی ان کے اندر یہ ایک رسم تھی کہ وہ نر کھجور کے گابے، یہ نر ہے یہ مادہ، نر کھجور کے گابے کو اور مادہ کھجور کے گابے کو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر زمین میں بوتے تھے. اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ایسا کرنے سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوں گی، ایسا کرنے سے کھجوریں بکثرت پیدا ہوں گی. تو ان کی اس عادت کو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا ماذا تصنعون، یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کننا نصنعہ، اے اللہ کے رسول ہم تو اسی طریقے سے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہم تو یہ نر کھجور اور مادہ کھجور دونوں کے گابے کو ملا کر زمین میں بوتے ہیں، اس سے کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا لو لم تفعلوه لکان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، اگر ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا. حدیث کے الفاظ ہیں مسلم شریف کی، فترکوہ، انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا چلو مان جاتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے اس سال ایسے ہی بس بوتے چلے گئے، نہ نر بنایا نہ مادہ بنایا، اور ایسے ہی بوتے چلے گئے، نبی اکرم کے کہنے پر چھوڑ دیا. فنقصت، اسی سال کھجوروں میں نقصان ہو گیا. جب نر و مادہ گابھا جب دونوں ملا کر بوتے تھے تو کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی تھی. اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، انہوں نے چھوڑ دیا. جب چھوڑا تو فنقصت، اسی سال کھجور کم پیدا ہوئے. کہا اللہ کے رسول یہ دیکھو کیا ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ بات کیا تھی؟ آپ نے فرمایا سنیے، جب امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ بھی، جب میں تمہیں تمہارے دین کا کوئی مسئلہ بتاؤں، جب میں تمہیں من حیث الرسول کوئی بات کرنے کے لیے کہوں، جب میں تمہیں نماز کا، روزے کا، حج کا، عبادت کا کوئی مسئلہ من حیث الرسول جب میں تمہیں بتاؤں فخذوہ، تو تم میری بات کو مان لیا کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، اور جب میں تمہیں تمہارے دنیا کے بارے میں، تمہارے معاملات کے بارے میں اگر میں کچھ کہوں تو فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں بھی ایک انسان ہوں. یعنی میری بات لی بھی جا سکتی ہے اور میری بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے. یعنی تم جیسا کرتے تھے ویسا ہی پھر کرتے رہو. جب میں تمہیں دین کی کوئی بات بتاؤں تو تمہیں وہ لینا ہوگا، وہ ہر حال میں تمہیں ماننا ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں محمد الرسول اللہ من حیث الرسول تمہیں جو بات دیں وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور تمہیں جن کاموں سے روکیں اس سے تم رک جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ میرے پیارے حبیب اپنی طرف سے کچھ دیتے ہی نہیں ہیں. اس نے دنیا والوں کے سامنے گارنٹی دی ہے اور کہا ہے کہ دنیا والوں سنو، ما ینطق عن الہوی، ہمارا پیغمبر، ہمارا رسول تمہیں جو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ کرو، جس سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں دیتا ہے. ما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا ہے، وہ اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا ہے.
وہ کچھ نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وہی بات بولتا ہے جس کے بولنے کی وحی کی جاتی ہے، جو بولنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لیے قابل اتباع ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ جرجیز صاحب اپنی طرف سے کچھ بول سکتے ہیں، علماء اپنی طرف سے بول سکتے ہیں، بزرگ اپنی طرف سے بول سکتے ہیں کہ لیکن محمد رسول اللہ کی ذات اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتی ہے، وہ وہی بولتی ہے جو اس کو بولنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور گارنٹی دی ہے، لوگوں سنو، اگر اپنی طرف سے اگر اس نے کچھ کہہ بھی دیا تو جانتے ہو ہم اس رسول کا کیا کریں گے؟ کون گارنٹی لے گا؟ آج کے بزرگوں کی اور آج کے ملا مولویوں کی گارنٹی کون لے گا جو اپنی طرف سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی گارنٹی تو عرش والے نے لے لی اور فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اس نے بھی اپنی طرف سے من گھڑت کوئی بات کہہ دی، اگر میرا رسول بھی تمہیں اپنی طرف سے کچھ دے دے، اگر من مانی طریقے سے اگر کچھ بول دے، اگر میرے حکم کے بغیر تمہیں کچھ دے دے، تو سنو یہ میری ذمہ داری ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ کتنی بڑی گارنٹی دی ہے ہم جیسے ملا مولویوں کی، اور آج کے ان لوگوں کی جن کو قابل اتباع سمجھا جاتا ہے، ان کی گارنٹی کس نے لی ہے؟ ان کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے؟ آمنا وصدقنا، کون ہے ایسا جو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا میرے نبی نے اپنی طرف سے کچھ دیا ہی نہیں، وہ دے ہی نہیں سکتا، اور اگر دے دے، اگر اپنی طرف سے کچھ بول دے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا بھی داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اپنے نبی کی بھی رگے دل کاٹ ڈالیں گے، ہم اس رسول کی بھی شہرک کاٹ ڈالیں گے، یعنی ہم اپنے نبی کی گردن پر بھی چھری چلا دیں گے۔ یعنی اتنی ہمت اس کے اندر نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دیں۔ آج کتنے بڑے کلیجے ہمارے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، اور جو باتیں شریعت میں ہے ہی نہیں، میرے بھائیوں، ان کو آج دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور دین سمجھ کر اس پر عمل ہو رہا ہے، جبکہ قرآن و حدیث سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع اس لیے ہیں کیونکہ ان کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ جرجیز اور جرجیز جیسے سینکڑوں علماء اور مولوی اور 50 بزرگ اور پیر ولی امام محدث، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی گارنٹی عرش، جس کی گارنٹی کسی نے لی ہو۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قابل اتباع ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو کیسے معلوم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، سنن دارمی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترے، ایک فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہا اور دوسرا فرشتہ زمین پر آیا۔ نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے پوچھا، ہوا کیا یہ وہی رسول ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ کیا یہ وہی نبی ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ اوپر والے فرشتے نے کہا نعم، ہاں یہ وہی نبی ہیں۔ تو اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے کو حکم دیا، اس نبی کو، اس رسول کو تولو، وزن تو بھی، اس کو تولو ایک شخص کے ساتھ، ایک آدمی کے ساتھ اس کی امت کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اس آدمی کے ساتھ تولا گیا فوزنت بہ فرجحتہ، جب مجھے اس آدمی کے ساتھ ترازو کے پلڑے پر رکھ کر تولا گیا اور ترازو اٹھائی گئی تو میں اس سے وزنی تھا، میرا وزن اس سے زیادہ تھا۔ اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے کہا، وہ نہیں کیا کہا کہ اس کو تولو، اس کو تولو 10 آدمیوں کے ساتھ، اس کو 10 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے ایک پلڑے پر رکھو اور اس کے بعد میں ترازو اٹھاؤ، تولو اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک طرف میری امت کے 10 آدمیوں کو رکھا گیا اور مجھے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا،
फवुज़िनतु बिहिम, मुझे उनके साथ तौला गया, फरजहतुहुम, और तराजू जब उठाई गई तो मैं 10 लोगों से भी ज्यादा वजनी था, मैं 10 लोगों से भी ज्यादा भारी था, मेरा वजन उन 10 लोगों में सबसे ज्यादा था, मेरा पलड़ा झुक गया। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा ज़िनहु बिमिया, इस शख्स को 100 आदमियों के साथ तराजू के पलड़े पर रखकर तौलो। इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया 100 आदमियों को तराजू के एक पलड़े पे रखा गया और मुझे तराजू के एक पलड़े पर अलग रखा गया। फवुज़िनतु बिहिम, जब मुझे उनके साथ तौला गया, फरजहतुहुम, तो मैं 100 से ज्यादा भारी बैठा, मैं 100 से ज्यादा वजनी बैठा। ऊपर वाले फरिश्ते ने हुक्म दिया नीचे वाले फरिश्ते को, ज़िनहु बिअल्फ, इस आदमी को 1000 लोगों के साथ तौलो। जब 1000 लोगों को तराजू के एक पलड़े पे रखा गया और मुझे तराजू के दूसरे साइड में रखा गया और तराजू उठाई गई, अल्लाह के नबी कहते हैं वो 1000 का पलड़ा इतना हल्का था, कअन्नी अंजुरु इलैहिम यंतशिरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, वो 1000 आदमियों का पलड़ा इतना हल्का था जैसे कोई हल्की चीज कहीं रखी हो और दूसरे पलड़े पे भारी चीज रख दो तो हल्की चीज तराजू से उछल जाती है और बिखर कर इधर उधर गिर जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं उन 1000 लोगों पर इतना वजनी था, इतना भारी था, कअन्नी अंजुरु इलैहिम यंतशिरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, जैसे हल्के तराजू की वजह से लोग मुंतशिर हो जाते हैं इधर उधर, ऐसे 1000 लोग इधर उधर मुंतशिर हो गए, मैं उन पर सबसे ज्यादा भारी था। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा छोड़ दो इसको, अगर पूरी दुनिया की इसकी उम्मत को तराजू के पलड़े पर रख दोगे और इसको अलग तराजू के पलड़े पर रख के तौलोगे तो ये शख्स अपनी पूरी उम्मत पर भारी होगा, सारी कायनात पे सबसे भारी होगा, इस शख्स का वजन सबसे ज्यादा होगा। नबी अकरम के इस हदीस से और नबी अकरम के इस फरमान से आप मसले निकालें तो बहुत से मसले निकलते हैं। जिस तरीके से नबी का वजन अपनी उम्मत में सबसे ज्यादा, ऐसे ही नबी की इबादत का वजन उम्मत की तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा। जैसे हमारी और आपकी नमाजें और रोजे और नबी अकरम की नमाजें और रोजे अगर तराजू के पलड़े पर रख दिए जाएं तो सारी उम्मत की इबादतें एक तरफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत एक तरफ और उठाया जाए तराजू को तो अल्लाह के रसूल की इबादत का पलड़ा झुक जाएगा। इसी तरीके से यह मसला भी निकलता है कि मौलवी जर्जीस और उन जैसे तमाम मौलवियों के अक़वाल व अफ़आल तराजू के पलड़े पर रख दो, पीरों के, वलियों के, इमामों के, मुहद्दिसों के, सबके, पूरी दुनिया के बुजुर्गों के अक़वाल व अफ़आल एक तरफ रख दो और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला हुआ एक लफ्ज तराजू के एक पलड़े पे रख दो, एक लफ्ज तराजू के पलड़े पे रख दो और उसके बाद में तराजू उठाओ तो अल्लाह की कसम नबी अकरम की जबान से निकला हुआ एक लफ्ज भारी होगा दुनिया भर के तमाम पीरों, वलियों, मुहद्दिसों, बुजुर्गों के अक़वाल व अफ़आल से। जिसकी बात का वजन इतना ज्यादा हो तो वही शख्सियत काबिल इत्तिबा भी है और इसलिए उसी की इत्तिबा की जाएगी। फिर उस जैसा कोई लेकर तो आओ कि हम उसकी इत्तिबा करें। मेरे भाइयों, अर्श वाले ने भी कह दिया अगर अल्लाह की मोहब्बत का हक चाहते हो कि तुमसे मोहब्बत अल्लाह करे तो उसके लिए तुम्हें रसूलुल्लाह की इत्तिबा करना पड़ेगी। और कहलवा दिया और ऐलान करवाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए दुनिया वालों से, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो, तुम अगर चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। जब मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम अल्लाह की नजरों में महबूब हो जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों, सोचिए कि आज हमने खत्मे नबूवत पर कैसे कैसे डाके डाले हैं, आज हमने किसको किस कुर्सी पर बिठा दिया है और किसकी नबी की बात पर बुलडोजर चल जाए लेकिन हमारे मौलवी की बात सर से नीचे ना उतरे, हमारे बुजुर्ग की बात का इंसल्ट ना हो जाए। नहीं मेरे भाइयों, आज गौर तो करो। मैंने 2 बातें आपको समझाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन हैसुर रसूल जो दिया, आपको एक वाकया सुनाऊं, बुखारी शरीफ के अंदर आया है, जरा इस वाकये को आप गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था,
آپ کا معمول تھا, آپ کی عادت تھی, عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ساری بیویوں کے حجرے میں جایا کرتے تھے اور ان سے ملاقات کیا کرتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر, اتنی کہ مغرب تک ساری بیویوں سے تھوڑی تھوڑی دیر بات چیت کر کے واپس آ جائیں. آپ کا یہ معمول تھا. اب دیکھیے اور یہاں سے غور کیجئے گا, ایک دن آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی کے پاس, جن کا نام حضرت زینب بنت جہش ہے, ان کے پاس کہیں سے گفٹ کے طور پر شہد آ گیا. شہد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا رک جائیے, آپ بھوکے ہوں گے, میں آپ کے لیے شہد کا شربت بنا کر لاتی ہوں. وہ چلی گئیں, شربت بنانے میں تھوڑا ٹائم لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شربت کو پینے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا, تو وہاں اور بیویوں کی بنسبت زینب کے گھر میں زیادہ رک گئے. دوسری بیویوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اچھا مثلا ہم کو 5 منٹ دیتے ہیں تو ادھر 8 منٹ 10 منٹ, اور میں تو 3 دن سے سفر کر رہا ہوں ربانی صاحب کے ساتھ, آج چھٹکارا ملے گا, چلے جائیں گے. بہت دعائیں دیں جب میرے اوپر حادثہ آیا اور جیل میں ہم گئے, تو جب یہ سعودیہ میں تھے شیخ, تو وہاں سے میں نے ان کی وہ کلپ سنی, دعا کی میرے لیے, سعودیہ میں دعا کی. آج کے دور میں جب چاروں طرف حسد کا زمانہ ہو, کینہ کپٹ کا زمانہ ہو, اس شخصیت کی زبان سے میرے لیے دعا نکلی. اور اس مرتبہ جب گئے تو کہا کہ جمعیت کیا کر رہی ہے, جماعت کیا کر رہی ہے. اللہ رب العالمین ایسے مخلص علماء میرے بھائیوں آج کے زمانے میں ہونا چاہیے, جن کے مشوروں سے, جن کی تعلیم سے ہم بہت کچھ سیکھا 3 دن میں, بہت. اور ان کے ہر مشورے کو میں مانتا ہوں, لیکن ایک مشورہ میں نہیں مانتا ہوں. 3 دن سے پوچھ رہا آپ کے کتنے بچے ہیں, میں نے کہا 3. کہہ رہے ہیں کہ کیوں آگے کیوں نہیں ہوتے, میں نے کہا شیخ تینوں آپریشن سے ہوئے. تو بولے دوسرے کا راستہ تو کھلا ہوا ہے, دوسرا کیوں نہیں کرتے ہو. اگر ان کا مشورہ میں مان لوں تو یہ 1-2 مہینہ رہ جاؤں تو یہ دوسری شادی کرا کے ہی مان لیں گے. اتنی فضیلت, اتنی فضیلت, اتنی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ شیخ سے آپ کی دوسری ہے کہ نہیں, کہ میں کیوں بتاؤں, یہ کہیں حدیث میں آیا ہے کہ بتا کر کرو. میرے بھائیوں میں نے 2-3 بیوی والوں کا انجام دیکھا ہے. میں پڑوسی ملک میں گیا ہوں, جب پڑوسی ملک میں گیا ہوں تو وہاں ایک شخص کی 3 بیویاں تھیں. اب اس نے میری دعوت کر دی, نام بھی بتا دوں تو عمر شریف, بہت زیادہ مذاقی ہے, لیکن تھوڑا سا اس نے میری, اب تو خیر انتقال ہو گیا اس کا, اس نے میری دعوت کر دی. تو جب اس نے کہا دیکھیے مولانا, صبح کا ناشتہ میرا آپ کو پہلی بیوی کے ہاں کرنا پڑے گا, دوپہر کا کھانا آپ کو دوسری بیوی کے ہاں, شام کو تیسری بیوی کے ہاں. میں نے کہا رے یہ کیا 3 بیوی, بولے ہاں. اس کے بعد جب عشاء کا کھانا کھانے گئے اس کے ہاں شام کا, تو پڑوس میں مسجد تھی, تو میں نماز پڑھ کے نکلا, تو میں نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں. تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں تو جنتی ہوں, مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے. میں نے کہا دسترخوان پر بیٹھ کر حضرت آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں. بولا اللہ 2 جہنم نہیں دے سکتا ہے. میں نے کہا کیا مطلب, کہا کہ میری 3 بیوی ہیں, میں نے اسی دنیا میں جہنم دیکھ لی ہے, اس لیے اب میں اللہ 2 جہنم دے ہی نہیں سکتا. نماز آپ لوگ پڑھیے, ہم کو کیا ضرورت, ہم تو ویسے ہی جنتی ہیں. ہم نے کہا رے آپ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں. بولا رے میں جنت میں جا رہا ہوں گا, فرشتہ کہے گا اے کہاں جا رہے ہو, جنت میں. کتنی بیوی تھی, کہا 3. ارے جاؤ تم تو پہلے ہی سے جہنم بھگت کے آئے ہو. تو وہ تھوڑا مذاقی تھا, اس نے مذاق کے انداز میں یہ باتیں کہیں. اللہ شیخ کو کی علم میں اضافہ فرمائے, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العالمین ان کے علم میں دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تو اللہ کے رسول کا حال دیکھ رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہے اچھا ان کے ہاں 5 منٹ تھا, ہمارے ایسا 5 تو 10 منٹ. تو یہ چونکہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا, کئی دن تک, وہ شہد بہت زیادہ تھا ان کے پاس, اس لیے انہوں نے دوسرے دن بھی شربت پلایا, تیسرے دن بھی شربت پلایا. تو بیویوں نے کہا کچھ زیادہ ہی رغبت لے رہے ہیں اللہ کے رسول زینب کے پاس. تو ان لوگوں نے ایک چال چلی,
اور چال کیا تھا؟ ساری بیویوں نے آپس میں صلاح کر لی اور مشورہ کر لیا کہ جس کے پاس بھی اس گھر سے نکل کر اللہ کے نبی آئیں، سب یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پودا ہوتا ہے جس میں بدبو آتی ہے، تو سب کہنا کہ آپ کے اندر سے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول کو بدبو سے بڑی سخت نفرت ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو آپ جب زینب کے گھر سے نکلے، جس بیوی کے پاس گئے، اس نے کہا کیا کیا آپ مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ کیا؟ اچھا آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، تمہاری ناک میں کچھ زیادہ سونگنے کی طاقت آ گئی ہوگی، ایسا نہیں۔ پھر آپ وہاں سے دوسری بیوی کے آ گئے، اس نے بھی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تیسری کے پاس گئے تو ایک کہے تو چلو چلتا ہے، تین تین چار ساری بیویاں کہنے لگی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا، آج کے بعد شہد گویا کہ ہمارے اوپر حرام ہے، میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ آپ نے من حیث الرسول نہیں کہا، بلکہ اپنے آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ چیز بتانا میں چاہتا ہوں کہ رسول نے جیسے یہ کہا کہ آج کے بعد شہد مجھ پر حرام، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور فرمایا جاؤ اور کہہ دو میرے نبی سے اور میرے حبیب سے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے؟ مقصد سمجھ گئے ہو؟ جب من حیث البشر اپنے منہ سے بھی کوئی بات نکل جائے تو وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے۔ رسول اپنے اوپر شہد کو حرام کر رہے تو اللہ نے کہا آپ کون ہوتے ہیں دین کے کسی مسئلے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی کسی چیز کو میرے بھائیوں نبی اکرم بھی بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ پھر دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو کیسے ایجاد کیا گیا ہے؟ شیخ ربانی صاحب نے توحید کے دروازوں پر جن لوگوں نے چور دروازے کھولے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کلمے کے دوسرے جز کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے ظلم کیا ہے۔ انہوں نے پیروں ولیوں کو اللہ کی کرسی پر لا کے بٹھا دیا ہے، اور کلمے کے دوسرے جز محمد رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے دوسرے طبقے نے ظلم کیا ہے۔ رسول اللہ کو رسول ماننے کے بجائے وہ مقام و مرتبہ غیروں کو دے دیا ہے، وہ بزرگوں کو دے دیا ہے۔ اب حالات اور ستم ظریفی یہ ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ رسول کی عدالت سے نکلی ہوئی بات اماموں کی عدالت میں اور پیروں کی عدالت میں جاتی ہے، لیکن پیروں اور مولویوں اور اماموں کی عدالت سے نکلی ہوئی بات کو کوئی یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ رسول اللہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ ایک طبقے نے لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑایا اور ایک طبقے نے محمد رسول اللہ کا مذاق اڑایا۔ ایک طبقے نے اللہ کے وحدانیت پر ظلم کیا اور دوسرے طبقے نے محمد رسول اللہ کی رسالت میں شرکا بنا دیے اور شریک بنا دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا اور کیا کہا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ آپ نے کیسے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا؟ پھر کہا کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، کہ اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے کہ وہ خوش ہو جائیں، یعنی کسی بیوی کی رضامندی کے لیے کتنی چہیتی ہو، کتنی پیاری بیوی ہو، لیکن اس کو راضی کرنے کے لیے آپ کو شریعت کی کسی مسئلے کے بدلنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی چیز کو کوئی حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اتباع صرف رسول اللہ کی ہوگی، اور کیوں ہوگی وہ میں بتا چکا ہوں، کیونکہ اس کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اللہ نے لی ہے کہ یہ جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ آئیے جب چل رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اور سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر کے اوپر خطبہ دیا۔ پڑھیے اعلام الموقعین ابن القیم الجوزی رحمت اللہ علیہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر حضرت عمر فاروق ایک بات کہہ رہے ہیں، اور اس بات کو ذرا سنیے کیا کہتے ہیں۔ لوگوں، آج کے بعد کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا ہے۔
اس لیے کہ میں نے نبی کو دیکھا، نبی کی بیٹیوں کا نکاح دیکھا اور نبی کے زمانے میں صحابہ کا نکاح دیکھا، سب کچھ دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر کسی کا نہیں رکھا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 400 درہم سے زیادہ مہر اپنی بیوی کو دے گا تو زائد مہر عمر اس سے چھین لے گا اور اس کو بیت المال میں جمع کر دے گا، اس کو بیت المال میں جمع کر دے گا۔ زائد مہر دینے کی اجازت نہیں ہے، پہلے ہی میں نے کہہ دیا ہے 400 درہم سے زیادہ کوئی مہر نہیں دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم تو نافذ کر دیا، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ تو دے دیا، لیکن اس زمانے میں بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ ایک بوڑھی عورت بھی مسجد میں نماز پڑھنے آئی تھی، خطبے تک کچھ نہیں بولی، نماز جمعے تک کچھ نہیں بولی، اور جیسے ہی جمعے کی نماز پڑھا کر حضرت عمر فاروق نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جب دونوں طرف سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو حضرت عمر فاروق کے پاس وہ بوڑھی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین آپ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آپ کا خطبہ بہت پیارا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، لیکن آپ نے ایک مسئلہ غلط بتا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد اگر اپنی عورت کو 400 درہم سے زیادہ مہر دے گا تو اس مہر کو، زائد مہر کو چھین لیا جائے گا اور اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ اے امیر المومنین، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اجازت کو آپ پابند کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ اس پر باؤنڈیشن لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے کہ مرد اپنی بیوی کو جتنا چاہے اتنا مہر دے سکتا ہے، حضرت عمر نے کہا ماں تم اپنے منہ سے بول رہی ہو، ہم تمہاری منہ کی بات نہیں مانیں گے، اگر عمر کو منوانا ہے تو مجھے کوئی دلیل دیجئے کہ اللہ کے قرآن کی کوئی آیت سنائیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنائیے۔ اے میری ماں میں نے کیا غلطی کی ہے؟ حضرت عمر بھی اپنی دلیل دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کا، نبی کی بیویوں کا اور نبی کی بیٹیوں کا مہر بھی 400 درہم سے زیادہ نہیں تھا، کسی صحابی کا جو نبی کے زمانے میں زندہ ہو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھ دیا گیا ہے، تو ہم نے تو ایک دلیل دی ہے، تم دلیل دو۔ اس بوڑھی عورت نے دلیل دی اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ امیر المومنین اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں بہت زیادہ مال دینا چاہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ایک خزانہ دینا چاہے، مال کا ایک ڈھیر دینا چاہے، جتنا زیادہ مال دینا چاہے دے سکتا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس مال میں سے کچھ بھی لینے کا اختیار نہیں رکھتے ہو، اس مال میں سے لینے کا کچھ بھی پاور نہیں رکھتے ہو، کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہو۔ ادھر آیت ختم ہوئی، ادھر حضرت عمر فاروق صحابہ سے ڈسکس کر رہے ہیں، اس بوڑھی عورت نے جو بات بتائی ہے کیا یہ قرآن میں ہے؟ یہ آیت جو پڑھی ہے کیا یہ قرآن میں ہے؟ جواب دیا صحابہ نے کہ ہاں اے امیر المومنین قرآن کی آیت موجود ہے۔ اب حضرت عمر فاروق منبر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سنیے، حضرت عمر اسی منبر پہ کھڑے ہوئے جس منبر پر ابھی کہا تھا کہ 400 درہم سے زیادہ میں مہر نہیں دینے دوں گا، اگر دے گا تو زائد مال چھین لوں گا، اسی منبر پر دوبارہ کھڑے ہوئے۔ کون عمر؟ خطا کس سے ہو رہی ہے؟ حضرت عمر سے، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، لیکن حضرت عمر اسی منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اصابت امرأۃ واخطا رجل، ایک عورت نے درست بات کی ہے اور عمر سے خطا ہو گئی ہے، عمر سے غلطی ہو گئی ہے۔ اعلام الموقعین کے الفاظ پڑھیے، اصابت امرأۃ، اس عورت نے صحیح بات کہی ہے، واخطا رجل، اور ایک آدمی مراد
مراد خود ہیں، یعنی مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ اے لوگوں، میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں، اب اسی چیز پر عمل کیا جائے گا اور قرآن کی اس آیت کو ہی آزاد چھوڑا جائے گا۔ اے لوگوں، اب تم جتنا بھی مہر دینا چاہو دے سکتے ہو۔ قرآن کی آیت کے آ جانے کے بعد عمر کون ہوتا اپنی منمانی چلانے کا حق رکھتا ہے؟ عمر کون ہوتا جو اپنی منمانی چلائے؟ میرے بھائیوں، جب حضرت عمر جنہوں نے نبی اکرم کی صحبت پائی ہے، جب ایسا شخص سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے تو بعد میں آنے والے لوگوں سے خطا اور غلطی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو پھر بعد میں آنے والے لوگ لائق اتباع کیوں ہوں گے جب حضرت عمر فاروق نے اپنی بات کو قابل اتباع نہیں سمجھا اور انہوں نے قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد رجوع کر لیا اور منبر پہ کھڑے ہو کے جب کہہ دیا کیا صاحبت امراتن واختا رجلن، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے رسول کی اتباع کی جائے گی، کیونکہ ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے۔ خطا اور غلطیوں سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئیے ایک واقعے کی طرف اور آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر اور حضرت عمار ابن یاسر دونوں سفر پہ ہیں، سنیے، دونوں سفر میں، بخاری کی روایت، دونوں سفر میں ہیں اور دونوں ایک جنگل سے گزر رہے ہیں۔ حضرت عمار بھی قدیم صحابی اور حضرت عمر بھی قدیم صحابی۔ رات کا اندھیرا تھا، سوچا یہی خیمہ ڈال لو، خطرناک جانوروں کا مقابلہ کون کرے گا، یہیں صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے ہم آگے کا سفر کریں گے۔ دونوں نے وہی خیمہ ڈالا، چادر بچھائی اور دونوں سو گئے۔ بخاری کی روایت، صبح فجر کی نماز کے لیے دونوں اٹھے، اتفاق سے دونوں جنبی ہو گئے۔ حضرت عمار کو بھی غسل کی ضرورت پڑ گئی اور حضرت عمر کو بھی غسل کی ضرورت پڑ گئی۔ فطرت ہے، انسان ہے، فطری چیز ان کے ساتھ بھی۔ حضرت عمار کو بھی غسل کی ضرورت اور حضرت عمر فاروق کو بھی غسل کی ضرورت۔ اب مسئلہ تو معلوم ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا جائے۔ تو حضرت عمار نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ کہا کیا؟ پانی نہیں ہمارے پاس، کیا کیا جائے؟ کہا تیمم کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ادھر عمر فاروق نے کہا جہاں اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی تھی اس مسجد میں بھی موجود تھا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ وضو کے تیمم کی بات بتائی تھی، ہمیں وضو کی نہیں غسل کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مار کر اس کو منہ سے ایسے پھونک لو اور اس کے بعد میں چہرے پہ مل کے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت پر، یہ تیمم ہے۔ اللہ کے نبی نے، حضرت عمر کہتے ہیں اے عمار تم کہہ رہے تیمم، یہ تیمم کی بات تو اللہ کے نبی نے وضو کے لیے کہی تھی، اس مسجد میں تو میں بھی موجود تھا۔ تو حضرت عمار نے اپنی قیاس، اپنی عقل دوڑائی اور کہا کہ ایسا ہے کہ وضو کے لیے تیمم چھوٹا ہوتا ہے، ہاتھ مار لو منہ پہ پھیر لو اور دائیں بائیں ہاتھ پہ پھیر لو، ہو گیا تیمم۔ ہمیں غسل کی ضرورت ہے تو ایسا کر لیتے ہیں کہ غسل کے لیے بڑا تیمم کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا بڑا تیمم کیا ہے؟ کہا کہ ہم اپنے پورے جسم کو مٹی پر لوٹ لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نا بھائی، یہ تم کوئی نئی چیز تو نہیں نکال رہے ہو، ایسا تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں اللہ کے رسول سے۔ دیکھیے حضرت عمر نے اپنی عقل دوڑائی، حضرت عمار نے اپنی قیاس، اپنی عقل دوڑائی۔ حضرت عمار نے کہا بھائی میں تو ایسا کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے تو کہا تم کو کرنا ہے کر لو، ہم تو نہیں کریں گے۔ حدیث کے الفاظ بخاری کے، حضرت عمار نے زمین کی مٹی پر لوٹ لگائی، خود کہتے تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں زمین پر ایسا لوٹا جیسے چار پیر والے جانور چوپائے زمین پر لوٹتے ہیں، ہاتھوں میں پیروں میں مٹی، جسم میں پورے جسم پہ مٹی مل لی اور انہوں نے نماز پڑھ لی۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے نماز پانی کے ملنے تک نماز مؤخر کر دی کہ ہم نہیں پڑھیں گے ابھی۔ جب وہ لوگ وہاں سے نکلے، شہر کی آبادی میں آئے، پانی ملا، حضرت عمر نے فوراً سب سے پہلے غسل کیا اور پھر نماز انہوں نے پڑھ لی۔ جب سفر ختم ہو گیا، دیکھیے کتنا بھائی چارہ، حضرت عمار نے یہ نہیں کہا میں ہی حق پر ہوں، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی حق پر ہوں، حضرت عمار نے کہا چلو اب ہم پہنچ گئے اللہ کے رسول کے پاس، اب دونوں اپنا اپنا ذکر کر لیں، ہمارے اور آپ کے فیصلے تو ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ، اصل فیصلہ تو سپریم کورٹ سے ہونا ہے، نبی کیا کہیں گے۔ چلیے دونوں نے اپنا اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمار کہہ رہے تھے میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول میری تائید کریں گے، حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول میری تائید کریں گے۔ لیکن جب دونوں نے اپنا اپنا واقعہ بتایا، اللہ کے نبی نے کہا اچھا اے عمار تم نے کیا کیا؟ کہا میں
तमर्रक़्तु कमा तमर्रक़ु दाब्बा, मैं तो लोटा जैसे चौपाया लौटता है। आपने फरमाया अम्मार तुमने गलत किया। अब हजरत उमर मुस्कुराए, इन्होंने गलती की तो मैं तो सही हो सकता। कहा उमर तुमने क्या किया? कहा मैंने नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ी जब तक कि पानी नहीं मिल गया, पानी मिला मैंने गुस्ल किया, उसके बाद नमाज पढ़ी। फरमाया उमर तुमने भी गलत किया। बुखारी के अल्फाज, अम्मार तुमसे भी गलती हुई, आए उमर तुमसे भी गलती हुई। कोई जरूरी नहीं कि कयास सबके सही हो, सबके सही हो। जर्जी साहब देख रहे हैं एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है, रब्बानी साहब भी देख रहे हैं कि लंगड़ाता हुआ आ रहा है। रब्बानी साहब डॉक्टर हैं। जर्जीस ने कहा इस आदमी के कमर की हड्डी में दर्द है इसलिए लंगड़ा रहा है। रब्बानी साहब ने कहा नहीं, इस आदमी को पैर में मोच आ गई है इसलिए लंगड़ा रहा है। दोनों डॉक्टर, दोनों ने कहा अच्छा ठीक है उसको आने दो। हजार रुपए की शर्त भी रख ली कि देखें मेरी बात सही निकलेगी कि आपकी बात सही निकलेगी। जब वो आया तो दोनों ने पूछा साहब तुम क्यों लंगड़ा रहे हो? रब्बानी साहब ने कहा पैर में मोच आ गई है ना। उसने कहा नहीं तो। जर्जीस साहब ने कहा अच्छा कमर में दर्द हो रहा है ना इसलिए? कहा नहीं तो। कहा फिर क्यों लंगड़ा रहे हो? कहा मेरी तो चप्पल टूट गई थी इसलिए लंगड़ा रहा था। दोनों गलत, दोनों गलत। इधर उमर फारूक का कयास भी गलत, उधर हजरते उमर फारूक अम्मार का कयास भी गलत। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोग इतना ही कर लेते, हा कज़ा यकफीक, यानी तयम्मुम का, वुजू का और गुस्ल का दोनों का तयम्मुम एक है। यानी चाहे गुस्ल के लिए पानी ना मिले या वुजू के लिए पानी ना मिले, बस तयम्मुम दोनों का एक ही है। अपने दोनों हाथों को जमीन पे मार के उसको चेहरे पे मल लेना और दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पे फेर के नमाज पढ़ लीजिए। ये तुमने पूरे जिस्म को जो मिट्टी में लोटा है ये भी गलत, और आपने पानी के इंतजार तक नमाज को मुअख्खर कर दिया ये भी गलत। तो मेरे भाइयों अब हजरत उमर फारूक की नहीं चल सकती है, अम्मार की भी नहीं चल सकती है। क्यों? क्योंकि गलती और खताएं सबसे हो सकती हैं। अब चलेगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, इसलिए कि आप ही की शख्सियत काबिले इत्तिबा है। अब यही बात मानी जाएगी। मेरे भाइयों हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बैठी हुई, उन्होंने कहा थोड़ा सा टाइम अगर बढ़ जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं, मैं बैठा हुआ हूं, बस एक चीज की तरफ और इशारा कर दूं मैं। हजरत उस्मान गनी के पास एक शख्स आया। देखिए इधर उमर फारूक का वाक़या हो गया, इधर उस्मान गनी का वाक़या सुना देता हूं। हजरत उस्मान गनी के पास एक शख्स आया और कहा, यह वाक़या भी आलामुल मुक़ीन के अंदर देखा जा सकता है। मेरे भाइयों उसने कहा कि अय अमीरुल मोमिनीन मेरी शादी को 6 महीने हो गए। हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह तुम्हारी शादी में बरकत दे। कहा अरे सुनिए तो आप बरकत की बात कर रहे हैं? कहा क्या हुआ? कहा कि 6 महीने में कहीं बच्चा पैदा होता है, शादी को 6 महीने हुए और मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया। हजरत उस्मान ने कहा उफ ये तो नहीं होना चाहिए। मौके की आप समझ रहे हैं पूछने वाले का मतलब क्या है? मेरी शादी को 6 महीने हुए और 6 महीने में ही मेरी बीवी ने बच्चे की विलादत कर दी, इस बच्चे को मैं अपना बच्चा मानूं या नाजायज? तो हजरत उस्मान गनी ने कह दिया कि नहीं ये तो बच्चा नाजायज है। देखिए उस्मान गनी कह रहे हैं ये बच्चा तो नाजायज है, गलत है। सोने पे सुहागा। देखिए दूसरे दिन जुमा था, मिंबर पर खड़े होकर फरमाया फला आदमी की बीवी ने जो 6 महीने में बच्चा पैदा किया वो जानिया है, बदकार है, लिहाजा उस औरत को संसार कर दिया जाएगा। अगले जुमे में लाया जाए और उसको संसार कर दिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ते हुए आए और कहा अमीरुल मोमिनीन मैंने ऐसा ऐसा सुना है। कहा हाँ 6 महीने में बच्चा पैदा हुआ जिस औरत को, आपने उस औरत को संसार करने का और कत्ल करने का, रजम करने का हुक्म दे दिया। फरमाया हाँ। कहा ये आपने क्या किया? कहा अरे क्यों? कहा औरत 6 महीने में भी बच्चा पैदा करे तो वो बच्चा जायज माना जाएगा। हजरत उस्मान कहते वाह ऐसी कोई दलील है तुम्हारे पास? ना आज तक कुरान में ना नबी के जमाने में किसी के साथ ऐसा वाकया पेश आया। हजरत अली ने कहा वाकया पेश नहीं आया ये एक अलग बात है, लेकिन 6 महीने में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे को नाजायज कहना ये अलग बात है, उस बच्चे को जायज ही माना जाएगा। हजरत उस्मान ने कहा दलील? तो दलील दे रहे हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। क्या कह रहे हैं? आए उस्मान अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुसलसल मुकम्मल 2 साल, यानी 2 साल तक दूध पिला सकती हैं और 2 साल से पहले छुड़ा तो सकती हैं लेकिन 2 साल के बाद नहीं पिला सकती है। 2 साल तक दूध पिलाएं मुकम्मल।
حضرت عثمان نے کہا واہ ہمارا گھٹنا پھوٹے سر، آپ تو دودھ پلانے کی مدت بتلا رہے ہیں، یہاں حمل ہوا 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا، کہا وہیں آ رہا ہوں، پہلے آپ کے ذہن میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں، 2 سال کس کی مدت ہے؟ کہا دودھ پلانے کی، کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں، چھوڑانے کی مدت کتنی ہے؟ کہا 2 سال۔ حضرت عثمان نے کہا واہ ادھر سے کان پکڑو یا ادھر سے، بات تو ایک ہی ہے، ارے 2 سال تک پلائیں یا 2 سال میں چھڑائیں، بات تو وہی ہے، بس ختم ہی کر رہا ہوں میرے بھائی۔ اب چلیے کوئی خاص بات نہیں ہے، تو میرے بھائی حضرت عثمان غنی نے کہا ادھر سے کان پکڑو یا ادھر سے کان پکڑو، بات تو ایک ہی ہے، 2 سال تک پلائیں یا 2 سال میں چھڑائیں، بات تو ایک ہی ہے۔ کہا نہیں، پلانے کی مدت 2 سال اور دودھ چھڑانے کی بھی مدت 2 سال۔ اب سنیے، کہا کہ یہ دلیل نہیں ہے 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ جائز ہے۔ حضرت علی نے کہا اب آ رہی ہے دلیل، جب آپ نے یہ مان لیا کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے 2 سال، دودھ چھڑانے کی مدت کیا ہے 2 سال کے اندر، جب آپ نے یہ مان لیا 1 سال میں 12 مہینے ہوتے تو 2 سال میں 24 مہینے۔ اب آئیے قرآن کی تیسری آیت کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، وَحَمْلُهُ عورت کے حمل کی مدت، وَفِصَالُهُ اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شَهْرًا 30 مہینے ہے، 30 مہینے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا حمل اور دودھ چھڑانے کی دونوں کو اجتماع کر کے جوڑ کر جمع کر کے ٹوٹل گنتی بتا دی 30 مہینے۔ اب 30 مہینے میں 24 مہینے، 24 مہینے تو دودھ پلانے کے ہو گئے، تو حمل کی کتنے بچے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، جب فصال کی مدت 2 سال ہے یعنی دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے، تو 2 سال یعنی 24 مہینے الگ کر دیجئے 30 میں سے، تو اب کتنے بچے؟ فرمایا 6۔ کہا یہی حمل کی اقل مدت ہے۔ قرآن کی روشنی میں اگر کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا کرے گی تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا۔ حضرت عثمان نے جب قرآن کی آیت سنی تو حضرت علی کو گلے لگایا، فرمایا علی اگر وقت پر تم نہ آئے ہوتے تو عثمان ہلاک ہو جاتا، ایک عورت کے قتل کا ذمہ دار بن جاتا۔ حضرت عثمان سے اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے، خطا ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کو رجم کر دو، سنسار کر دو میرے بھائیوں، لیکن قرآن کی آیت آ جانے کے بعد حضرت عثمان بھی رجوع کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا 10:15 بجے تک کا میرا خطاب، جو 1 گھنٹے کے آس پاس تقریباً ہو گیا ہے میرے بھائیوں۔ اس سے پتہ چل گیا ہے ہمیں اور آپ کو کہ اتباع سنت، اتباع رسول ہی کیوں، صرف رسول کی اتباع اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ذات ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی اتباع کی جائے۔ مسجد فاطمہ کے تعاون کا اعلان ایک مرتبہ اپنی طرف سے کر دیں۔ ارے بہار والے تو چندہ کرواتے ہی ہیں، کرناٹک والے بھی کروانے لگے ہیں میرے بھائیوں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو آپ اس مسجد کے لیے بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائیں اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے جنت میں تمہیں گھر سے نوازے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور آخری سانس تک رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔